عزیزان محترم، آج زیادہ میں تقریر نہیں کروں گا، جوانوں کی مجلس ہے، لیکن موضوع ہمارا یہ ہے انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کروں گا، کیونکہ ہمارا موضوع چل رہا ہے اسلام اور آداب زندگی۔ یہی ساتھ سے شروع کرنا ہے آج میرا موضوع ہے محفل اور مجلس میں کیسے بیٹھیں۔ ہم کی مجلس نہیں، کسی محفل میں جائیں، کسی دعوت میں جائیں تو کیسے بیٹھیں۔ بہت سارے ایسے آداب مجلس سکھاتے نہیں، جبکہ آپ قرآن مجید میں کئی سوروں میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ لقمان میں آپ دیکھیں، سورہ نور میں دیکھیں، سورہ حجرات میں دیکھیں، پیغمبر کے دور میں ہے، لیکن ہم سب کے لیے قرآن ایک زمانے کے ساتھ مختص نہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں، اتنے ہم یہاں پر کسی محفل میں جاتے ہیں، کہیں پر بیٹھے ہو، بالخصوص جب کسی گاڑی میں بیٹھنا ہو نا، اگلی سیٹ پر ایک بزرگ بھی پیچھے بیٹھا ہو، بہت ہی عمر رسیدہ ہو، معذور ہو، بیمار ہو، بہت بڑے عالم دین اور ٹس سے مستی ہوتا، آگے سے مستی میں بیٹھا ہے، جی پیسہ میں نے دیا، ارے پیسہ آپ نے دیا، یہ کون سا کمال ہو گیا آپ کا؟ کیا کوئی اسلامی آداب کا کوئی پتہ نہیں؟ میں اسی لیے عام سے میں موضوع پہ چھیڑ رہا ہوں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں کام آتے ہیں۔ قرآن کی کوئی آیت کی تفسیر کر دیں، لیکن عام طور پہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اس مقصد کیوں ہم جو ممبر میں بیٹھنے والے بڑی فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن شب روز میں پیش آنے والی چیزیں ہم بتاتے نہیں، جس لیے جوان کو بھی اپنے خبر گھروں سے سکھاتے نہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ سے لے کر دوں قرآن مجید کی ایک آیت سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11، آپ گھر پہ جا کے اس کا مطالعہ بھی کر دیں۔ آج کل موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر دیں، جو بھی مطلب کیا آسان ہوا ہے، یعنی جو آپ جو بھی موضوع آپ اس پہ سرچ کر لیں، اس کو لکھ دیں، پورا کا پورا آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ جتنے بھی علماء کی تحریریں، تفسیریں، سب کچھ اسی طرح نہیں جاتے ہیں۔ ہم یہ زیادہ سے زیادہ دنیا کی چیزوں کو غلط استعمال مس یوز کو کرتے ہیں، لیکن بہتر انداز میں استفادہ کرنے کا نہیں ہے۔ دنیا ایک عام طور پہ کہتے ہیں گاؤں کی مانند ہے، دنیا کے سارے مطالب بھی اسی طرح کتاب کی صورت اختیار کر چکے ہیں، جو بھی چاہتے نا، میں نے کوئی بات ہی کوئی۔ تو آج میں آپ کو اس کی آیت کا حوالہ دے کر اختصار کر رہا ہوں، کیونکہ زیادہ گفتگو نہیں کرنے، آپ مطالعہ کرنا، میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا جہاں سے آپ نے خود کم از کم مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میرے ان موضوعات کو چھیڑنے کے بعد اول محرم سے اب تک آپ نے کوئی تہذیب الاسلام خریدی کسی کہ میں تو کامیاب ہوں، آپ کامیاب نہیں ہیں، اس لیے ایک جوان نے خرید لیا تو میں سمجھوں گا میں تو کامیاب ہوں۔ کیوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابتدائی اسلام میں طائف کے لیے سفر تبلیغ پہ گئے، وہاں پر آپ پر سب سے زیادہ آپ پر حملے ہو گئے، بچے گلی کوچوں سے ہر طرح سے پکڑاؤ ہو گئے، پیغمبر کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، خون سے لت پت ہو گئے، منہ پہ بھی چوٹ آئی، سارے صحابہ پریشان ہیں، اللہ کے رسول آپ ہم کس حالت میں دیکھ رہے ہیں، اس سے بہتر تھی کہ ہم سب مر جاتے۔ آپ ہمیں حکم کر لیں، ہم طائف میں جا کر ایسے لوگوں کے ہم گھر بار سب کو جلا کے رکھ لیتے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، میرے جسم کے زخموں کو مت دیکھو، میرے جسم کے خون کو مت دیکھو، دھونے سے دھل جائے گا، پاک ہو جائے گا، یہ زخم چند دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو، ایک جوان نے میرے اوپر ایمان بھی تو لایا ہے۔ ایک جوان کا دائرہ اسلام میں آنا اللہ کے رسول کو اپنے جسم کے خون اور چوٹ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ سب نے نہیں لیا نا، لینا بھی نہیں۔ دوڑ لو تو کرو کہیں سے، آداب زندگی کو اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اسی اگر محفلوں میں دیکھیں، بڑے چھوٹے کی تمیز ہی کوئی نہیں، مسجد میں جا کے بیٹھنے کی تمیز ہی کوئی نہیں، پینٹ شرٹ پہن کے اگلی صف میں بیٹھے ہیں، پیچھے بہت سارے علماء کرام بزرگ حاجی بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی تمیز نہیں، سکھاتے نہیں ہے نا۔ اسلام کتابوں میں ہے، ہم بازاروں میں ہیں، ہم سوشل میڈیا کے مسلمان ہیں، ہم ثقافت میں دیکھیں تو میں کسی مسجد ذکر کر رہا تھا، یہ ہمیشہ اقبال کا ایک شعر میں ضرور سناتا ہوں، وَزَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حروب،
शर्माए यहूद मजलिसों के बैठक नहीं है, सिखाते नहीं है, सीखते नहीं है। माँ बाप स्कूलों में आप देखें बच्चे खड़े होकर पेशाब करें, टीचर को टक्कर मसली, एक दूसरे को दुनिया की गालियां बता रहे हैं, पता नहीं किस दारू में। नमाज का टाइम गुजर रहा है लेकिन वो शो हो रहा है। ये ऐसे मुसलमान ऐसी तरबियत का है। जहालत के इदारों में दीन की परवरिश होती है। बहुत सारे ऐसे स्कूल में देखता हूँ टीचर गर्मी में यहाँ से हाफ शर्ट पहन के टीचर पढ़ाते, बदतमीज करने का तुम्हें देखकर बच्चे को आदम आता। जिसके सर पे चादर नहीं है, आगे जिस्म जाहिर है, वो किसी बच्ची को, आपकी बच्ची को तरबियत कैसे सिखा सकते? खुद के आदम ऐसे इदारों में हम पेश हैं, पैसा अपने जेब से देकर दीन को बेदीन बनाने के लिए, पैसा अपने जेब से देकर, खून की कमाई को देकर। घर में जाके देखे बहुत सारे यहाँ मस्जिद के अंदर है, मैं इनके घरों को जानता हूँ। हमें खुद अपनी तरफ देखना चाहिए, क्या सही है घर वालों के प्रॉपर्टी सही है, या मस्जिद में आने वाली खवातीन सही है? वो अल्लाह परसों मुझे कोई कहता है ईद गदीर के लिए कुर्बान में इतने मेकअप नहीं होते थे, फैशन नहीं होते, चीजें मुहर्रम हराम में खवातीन करके आती हैं। यही मुहर्रम है, इसलिए करबला वजूद में आई है, यही आशूरा है। सिर्फ बेटी का ढंग ही ना हो चलने के, तमीज नहीं, रोड पे कैसे चल रहे? मैं इस हवाले से दाद देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ गिलगित के मोमिनीन को, जवानों को। आला साहब ने पिछले साल एक ही जुमला कहा था, इस बार कोई भी जवान नंगे होकर मातम नहीं करेंगे। 100% अमल हुआ। हमारे सरपरस्त मोहतरम ने जुमे के कई खुतबात में कहा हमारा तो गला फटा जा रहा है, लेकिन आपने देखा हमारे यहाँ पर नाराज हो गए, कमीज नहीं उतारवाते हैं, इसलिए कसरत तुमने मातम नहीं होता। शर्म करो तुम्हें, ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। नोहा खान जो हर महफिल में नजर आ जाए, ऐसे नोहा खान होते, क्या उससे हुसैन का नोहा सुनते हो? मुझे सुनाने दो फिर। अपने घर में जाके देखो, नमाज के वाजिब और रुकन का फर्क बताओ, यही नोहा खान। फिर मैं उनके पाँव को चाट के सलाम करता हूँ। तुम्हें नमाज के रुकन और वाजिब का पता नहीं है, तुम हुसैन का मातम करते हो, फिर ये करते हो, वो करते हो। अल्लाह पर तुम आजादारी करते हो, लोगों को अजियत पहुंचाकर। किस शरीयत में शब्देदारी करते, इससे हुसैन राजी है? काश क्या करेगा इस्लाम को, हुसैनियत को ऐसे कुछ छोकरों ने और छोकरियों ने ऐसा बना दिया तो किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं हम। और यही जो लोग कल देखे तो हर फंक्शन में तुम नजर आते हैं, तमीज को देखे तो कपड़ा पहनने की तमीज नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है, महफिल में बैठने की तुम्हें तमीज नहीं है। इधर आके कहते हैं जो उलमा पे इतराज करते हैं, क्या कहां से कहां बातें पहुंच गई? अजीजान, ये आपकी जिम्मेदारी है। उलमा उस सूरत में मजबूत होते हैं जिनके साथ जवान मुतलकिन जवान उनके बाजू बन जाए। नहीं तो अमीर मोमिनीन जैसे शेर खुदा 25 साल तक अली खामोश हो गए, क्यों? जवान साथ नहीं थे। आप ही के नजरिए से उलमा के अंदर ताकत आ जाती है, उलमा बोल सकते हैं, उलमा की बातों को इम्प्लीमेंट करवाना जवान की जिम्मेदारी होती है। कितने हैं, बल्कि ये है कि हमें छोटी छोटी आपको लेकर वो ये कह रहा था, ये किसी की बात नहीं लाकर हमें सुना के आपके लिए ये कह रहा था। अरे तुम्हारे मुंह क्या बंद हो गए, तुम अभी पर जवाब क्यों नहीं दिया? तुम आखिर अगर हकीकत हो, किसी आलिम को किसी आदमी ने आके उसके बारे में कोई वो करना शुरू किया, आपको तो वो आदमी ये कह रहा था, वो कह रहा था, उसने कहा उससे तो तुम बदतर हो, क्योंकि उसने मुझे कहा नहीं है, मुझे पता नहीं है, तुम आगे तो मुझे कह रहे, तुम अगर मेरे खिलाफ होते
یہ گروپس بنائیں، علماء کو انگیج کر دیں، سوشل میڈیا کو کور کر دیں، اس پر اچھے پیغامات کو دنیا کے سامنے لائیں۔ آج محفل میں کس طرح سے بیٹھنا ہے؟ ماتم میں بھی بہت سارے ایسے ہیں سر پہ رکھ کے آرام سے سو جاتے ہیں، بڑی مصیبت میں بیٹھے، ارے کسی کا رئیس محفل اس طرح سے بیٹھے، اتنا شوق میں مت بیٹھو، جو کہہ رہا ہے اس کو سنو، اتنا بہت زیادہ کام سکا مت کرو، جو مطلب ہے اس کو سنو، جو پیغام ہے اس کو لے جانے کی کوشش کرو۔ آج ہم سب کو دیکھتے ہیں یہاں سے کیا کرنا ہے، ایک کام ضرور ایسے کرنا ہے، اگر گھر کے اندر بدحجابی ہے تو اپنی ماں بہنوں کی بدحجابی کو ابھی ضرورنے کی کوشش کرو۔ بدحجابی ہے، الحمدللہ بے حجابی نہیں ہے، بدحجابی ہے۔ بدحجابی ہے کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ آستی اوپر تک، یہ نیچے سے اپنے سارے نکالتے ہوئے پھر رہے گی، یہ ایسے دوپٹے ادھر سے یا حسین، کچھ خواتین ادھر سے یا حسین کا جو علم ادھر لگا، پیچھے سے دوپٹے کے نیچے سے بال سارے نظر آ رہے۔ ارے شکر اور تمہارے اندر کیا فرق رہا، عمر سعد اور تمہارے درمیان کیا فرق رہا؟ عمر صاحب نے سے کربلا میں ظلم کیا تھا، تم تو ادھر اپنے گھر میں کرو۔ مقصد حسین پر جیسے شہید کو تحریر فرماتے ہیں، حسین پر حملہ کرنے والوں میں دو قسمیں، ایک ذات حسین پر حملہ کرنے والے، ایک مقصد حسین پر حملہ کرنے والے۔ مقصد حسین کو اتنا کمزور بنا دے، عزیزان اس کو آج سے دیکھو، اپنے گھر میں جا کے دیکھو، اگر آپ علی اکبر سے محبت کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے آپ یہ دیکھیں، آپ کے یہاں پر بھی ہوگا، پچھلے جو مہینے میں بڑی شادیاں تھیں، مجھے تو بڑا غصہ آتا تھا، شادیوں کے لیے چھت کے اوپر ڈیک لگا کے منقبت چھوڑ دیا، اس کے ساتھ ڈول اور میوزک چھوڑ دیا، ادھر آپ نے نعت دی، منقبت دی، اور اس کے ساتھ کیا ائمہ مولا علی اسی سے راضی ہے، علی کے نام کے ساتھ اس کو جو میوزک کے ساتھ علی کا نام چل جائے تو کیا زمانے کے امام سے راضی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں چھت پہ ڈگ لگا کے مولا کا نام ہے، ارے مولا کے نام کے ساتھ کوئی حرام چیز کو ملا کے ثواب نہیں بلکہ آپ کو ڈبل گناہ مل رہا ہے، آپ مولا کے اس میں مبارک کی توہین کر رہے ہیں، منقبت کے اس احترام کو نہیں بلکہ آپ نے پامال کر دیا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ آل محمد موسیقی سے خوش ہوتے ہیں، یزید کیا کام کرتا تھا؟ پھر ہمارے ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے رمضان میں، لیکن رمضان میں اچھا کھیلتے ہیں جی، پتہ نہیں کیا کیا کھیلتے ہیں رمضان میں، دکاندار مل کے ٹائم پاس کرنے کے، ارے ٹائم پاس کرنے کے لیے رمضان میں آرام سے سو جا، نومکم فیہ عبادہ، تمہاری نیند بھی عبادت ہے، تو عبادت کے دنوں میں اوقات میں آپ کوئی لہو لعب کر کے ثواب کمانا چاہتے ہیں، خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کس دنیا کس دین کی بات کر رہی ہے؟ یہ عیسائیت کی تبلیغ کا اثر ہے، جہاں پر غلط ذریعے سے لائیں، ان کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی ان کا گرجا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ڈانس ہال ہوتا ہے، کیوں؟ وہی کہتے ہیں ادھر سے کھیل تماشا کر لو، عبادت خانے کے ساتھ ایک ہال بناؤ، وہاں پر قلب چل جائے، پھر جوانوں کو وہاں لائے، وہاں سے پکڑ کے ادھر عبادت کے لیے لائے۔ یہ اسلام میں ایسا نہیں چلتا، جس کا ذریعہ حرام ہو جسے مقدمہ کہتے ہیں، جس کا مقدمہ حرام ہو ذل مقدمہ کا ثواب نہیں ملتا۔ حرام کے غصبی پانی سے وضو کر کے نماز صحیح نہیں ہوتی، دین میں تفقہ پیدا کرے تو پھر قائم رہ سکتا، نہیں تو نہیں۔ ہم نے دیکھا بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے معاشرے کے، اس لیے ہم دوسروں کے ہواؤں کے نظر ہو جاتے ہیں، پھر پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ دین کو دین سمجھ کے کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری خواتین کو بھی دیکھیں، ایسے آپ دیکھیں 7 تاریخ کو پتہ نہیں
حضرت علی اصغر کے نام سے کیا رواج بنا کے رکھا ہے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے کیسا کرنا چاہیے؟ دودھ پلانا، دودھ اپنے بچے کو دودھ پلا صحیح، حضرت علی اصغر کو ملک پہ پلانے کی کوئی ضرورت نہیں. اپنے بچے کو حلال کا دودھ پلانے کی کوشش کر لے. آپ کے دودھ کے اثر سے بچہ کل علی اصغر جیسا بنانے کی کوشش کرو. علامہ اقبال کہتا ہے اگر کوئی خاتون بطولی باش پنہاں شو ازیں اس، خواتین بطولی باش پنہاں شو ازیں اس کی در آغوش شبیر دیگری. ایسی بطول جیسی بن جائے کہ آپ کے گود کا بچہ حسین جیسا بن جائے. آگے سے آنے والی آزاداری میں کرنے والی ساری چیزیں نہ کرنا. آپ کو چھوٹی سی مثال ہمارے دوسرے جو اردو اسپیکنگ کے آگے برادر یہاں پیش رکھتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں. آپ یہ ایک ہم اس طرح سے ماتم کرتے ہیں، ایک دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے ہیں. سوز کس میں آپ کو پتہ ہے؟ جو ہمارے یہاں کی بہترین، اگر آپ دیکھیں جو ہماری ثقافت میں عبادت کا جو روپ ہے، ایسا ماتم نظر آتا ہے جس کا تو کڑیل جوان ابھی فوت ہو چکا ہے، چہرے کا رنگ اترا ہوا جلوس کے اندر سے. لیکن آگے سے ایسی چیزیں آ رہی. علم بھی تو اب علم میں ایک نشانی ہے، شبیہ ہے علم میں. یہ ابو الفضل کا علم نہیں ہے، شبیہ ہے. اس کو ضرور یہ سمجھنا، شبیہ ہے علم ہے ابو الفضل سمجھنا، اس کو ابو الفضل کا علم نہ سمجھنا. اس کی حرمت رکھو، لیکن 10-15 آدمی اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں. کیا کس قسم کی عالم بنا رہے ہیں؟ دیکھا دیکھی میں عزیزان من، ہاں شبیہ بناؤ. شبیہ ہے اسلام میں، شبیہ ہے اسلام میں، لیکن اس کے شبیہ کو شبیہ کی حد تک رکھو. سفید رنگ کا علم کدھر سے آ گیا؟ سفید کپڑے کہاں سے آ گئے؟ پہلے اسلام کا علم کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ اسلام کا علم پہلے کیا تھا؟ پہلے گرین کلر کا تھا، کربلا کے بعد سے کالے علم ہو گئے. یہ نشانی اسلام کا ہے. لیکن ہم دیکھا دیکھی میں کرتے جا رہے. جہاں کرنا وہیں کر لو، لیکن جہاں دین میں آ کر دیکھو، علماء سے پوچھو، پھر کرو، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. میں نے پرسوں بھی کہا، میں نے تو اپنے امام بارگاہ میں اس سال سے بند کر دیا. یہ جو کپڑے اتار کے ماتم کرتے ہیں، مجھے تو یہ ثواب نظر نہیں آ رہا. اس میں کپڑے اتار کے ماتم کر کے آپ ثواب کیسے نہیں حاصل کر سکتے؟ عزیز امن، کس طرح کی سوچ ہے؟ کس طرح کی سوچ آ گئی ہمارے اندر؟ میں پرسوں میں ذکر کر رہا تھا، کپڑے اتار کے سونا مکروہ ہے تو جس مجلس میں امام زمانہ تشریف لائے، خاتون جنت سیدہ کونین زہرا مرضی کی حاضری ہو، واللہ یہ روایت کے اندر ہے. ہم ادھر مجلس میں بیٹھے ہیں، بہت بڑے بزرگ عالم دین کسی مجلس میں سر مجلس بیٹھے تھے، بہت ہی عارف تھے. جب لوگ عزاداری میں مصروف تھے، بعد میں دیکھا تو وہ مجتہد جا کے لوگوں کے عزاداروں کے کفشوں پر، جوتوں پر بیٹھے ہوئے دروازے کے پاس بیٹھے تھے. تو لوگوں نے کہا سب آگے میں تشریف رکھتے ہیں، کیا کر رہے ہیں آج ہمیں یہ اوپر ہے. کیا کروں؟ آنکھ کھول کے دیکھا تو زمانے کے امام وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں یہ وہاں سر مجلس میں کیسے بیٹھوں؟ یوسف زہرا وہاں دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ مجلسیں معمولی نہیں ہیں. ایسا اس میں آتے وضو کر کے آئے، وضو اگر ختم ہو جائے جلدی سے وضو کر کے رکھے. یہی تو سرمایہ ہے. اس کے لیے زہرا نے دعا دی ہے، زہرا مرضی نے دعا دی ہے. آپ نے سنا امام حسین کی پیدائش پر جب پیغمبر اکرم روئے، جبرائیل امین نے اس وقت ماتم کیا، تو جناب زہرا نے پوچھا، بابا جان کیا بچہ کوئی معذور ہے؟ کہیں کسی کے بچہ ہو جائے تو خوشی سے نڈال ہو جاتا، آپ تو آنسو بہا رہے ہیں. میری بیٹی ابھی جبرائیل امین نازل ہوئے اور مجھے بچے کی ولادت کی خوشخبری بھی سنائی اور ساتھ ساتھ شہادت کی خبر بھی دی. تیرا یہ بچہ
یکتا و تنہا ہو کر امت کے ہاتھوں شہید ہو جائے گا. زہرا مرزا نے سوال کیا بابا میرا بچہ جب شہید ہوگا تو آپ زندہ ہوں گے؟ میں نہیں ہوں. علی مرتضیٰ زندہ ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے. کیا میں زندہ رہوں گی؟ آپ بھی زندہ رہوں گے. میرا بیٹا حسن کوئی بھی نہیں. بابا پھر میرے بیٹے کو کون روئے گی؟ میرے بیٹے کا ماتم کون کرے گا؟ پیغمبر نے فرمایا ایک ایسی قوم کو خدا خلق کرے گا جو صبح شام تیرے بیٹے پہ ماتم کرے گی. زہرائے مرزا نے ہاتھوں کو عصمت کے ہاتھوں کو بلند کر کے دعائی پروردگار ایسی قوم پر تیری رحمتیں نازل کر جو میرے بیٹے میں گریا کرتی ہے. آج ہمارے لیے زہرا کی وصیت ہے. حسین کے لیے تو آپ یہ دیکھیں صبر کا بادشاہ حسین تھا. ابو الفضل عباس سے اگر عقیدت رکھتے آپ اس وقت یہ صرف ماتم کے لیے رونے کے لیے نہ رکھیے کہ علی اکبر موضوع کی طرح نہیں جاؤں گا. ابو الفضل عباس جناب زینب کو محفل میں بٹھاتے ہوئے دائیں بائیں بیٹھ کر پکڑ کے لاتے تھے اور علی اکبر کیا فرماتے جملے ہمیشہ جب بھی کسی منزل پر بھی مدینہ سے نکل کر مکہ تک، مکہ سے کربلا تک علی اکبر سے ایک جملہ طرقو ہٹو یہاں سے، ہٹو یہاں سے، راستہ دے دو، میری پھوپھیاں آ رہی ہیں، میری پھوپھیاں آ رہی ہیں. جو علی اکبر کی پوری زندگی اور جوانوں آج جس اسلام کو بچانے کے لیے کتنے عظیم سرمایہ حسین نے خرچ کیا ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم. بخدا آج ہمارے ہاتھوں میں موضوع کی طرف جانا تھا، میں نہیں جانا کیونکہ آج آپ خاص تیاری کے ساتھ آئے علی اکبر کی جوانی کو سننے کے لیے. جوانوں کے لیے تازہ کوئی بات نہیں ہے. امیر شام نے معاویہ نے ایک دفعہ دربار میں پوچھا بتاؤ اس وقت امت اسلامیہ کی سربراہی اور خلافت کے لیے اسلامی دنیا میں سب سے موزوں ترین شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے چہرہ دیکھ کر کہا آپ ہے، آپ کا بیٹا یزید ہے. سب نے انصاف نہیں کیا. اگر مجھ سے پوچھے، یہ معاویہ کہتا ہے، اگر مجھ سے پوچھے واللہ عرب کے 3 خاندان ہیں ان تمام کے اگر ایک ہی شخصیت میں ساری خوبیاں جمع ہیں تو اگر دیکھنا ہے تو عالم اسلام کی سربراہی کے لیے، قیادت کے لیے موزون ہے تو حسین کا علی اکبر ہے. واللہ علی اکبر، یہ علی اکبر جس نے سب کچھ قربان کر سکتی ہے. اس علی اکبر سے اور ایک جوان کے لیے پیغام یہ ہے. آپ سب سنتے ہیں ہم یہاں سورہ عاشور کو یہ ہر امام بارگاہ میں شاید یہ سنت جاری کرتے بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ سورہ عاشور کسی اور سے بھی حسین اذان دلوا سکتے تھے لیکن حسین یہ تمنا کرتے ہیں اکبر آج زندگی کی آخری اذان میرا اکبر دے گا. اور شبیہ رسول ہیں، اتنے شبیہ رسول تھے تاریخ میں ہیں. لوگ امام حسین علیہ السلام کے مدینہ میں گھر میں آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور یہ درخواست کرتے تھے مہربانی کر کے ہم رسول کی زیارت سے ہم محروم ہو گئے، ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا. سنا ہے آپ کے ایک شبیہ رسول فرزند ہے، مہربانی کر کے آپ علی اکبر کو باہر بلائے، ہم علی اکبر کو دیکھ کر رسول کی زیارت کے جو مشتاق ہیں ان کو ہم پورے کریں. لوگ آ کر دروازہ کھٹکھٹا کے علی اکبر کو اندر سے نکلوا کے زیارت کر کے جاتے تھے کہ علی اکبر ہو رسول کے ساتھ. یہ علی اکبر